اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ان کا پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی ایک واقعہ، انہوں نے شیئر کیا تھا، سچا واقعہ، بڑا ہی خوبصورت، ایمان افروز۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دیکھتا تھا ایک شخص کو، بہت ہی سادہ سا شخص تھا، کوئی قیمتی لباس نہیں پہنا ہوتا تھا، بہت ہی عام سا لباس پہنا ہوتا تھا، لیکن وہ جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کو بڑا عرصہ نوٹس کرتا رہا، اور ایک روز پھر میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو میرے اچھے ناظرین، آپ جانتے ہیں اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں، اور بہت سال پہلے میں اپنا سب کچھ، سارے اثاثے پاکستان میں چھوڑ کے یہاں آ گیا تھا، ایک ٹوٹا ہوا دل لے کے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اب زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہوں گا، اپنی زندگی یہیں پہ گزار لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو عمر رسیدہ شخص تھے اور بڑے سالوں سے وہاں پہ رہ رہے تھے، کہ تب سے اب تک میں بس یہیں پہ ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری فیملی میں سے مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آپ کا آنا ناگزیر ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ تو اس عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ اب میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی مال و اسباب تھے نہیں، نہ ٹکٹ کے پیسے نہ کچھ اور۔ میں تو سارا دن بس گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا تھا۔ میری زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی معمول ہی نہیں تھا، بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہنا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا ہی میری زندگی کا مقصد تھا اور مصروفیت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اب گھر جانا ضروری تھا، رقم کوئی تھی نہیں، مال و اسباب تھے نہیں، کیسے جا پاتا؟ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ آن پڑا ہے اور میری فیملی کو میری ضرورت ہے اور میرا وہاں جانا ضروری ہے، میرا بندوبست فرما دیجئے جانے کا۔ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ بس میں یہ ریکویسٹ کر کے بس وہیں پہ بیٹھ گیا، سر جھکا کے، اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگا۔ چند گھنٹے گزرے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کہ اچانک ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے مجھے میرے بازو سے پکڑا، اٹھایا اور مجھے ایک بکنگ آفس لے گیا۔ اس نے میرا ٹکٹ بک کرایا، میرے لیے باقی سارا بندوبست کیا اور مجھے پاکستان روانہ کر دیا۔ میں سب یہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مجھے رخصت کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے ضرورت تھی، مجھے پاکستان جانا تھا اور اس کے لیے انتظام نہیں ہو رہا تھا اور آپ نے سارا انتظام کر دیا؟ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو میرے اچھے ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اور مجھے حکم دیا
کہ مجھے آپ کے پاکستان جانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہم پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے شخص، اللہ اس کی ضروریات خود پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، کیا خوبصورت واقعہ ہے، آپ دیکھیں کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ کیسے وہ شخص پھر گیا پاکستان، اور پھر وہ معاملات نپٹا کے واپس آیا، اور اب پھر وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے، اور وہیں پہ پھر اس شخص کی ان اسلامک اسکالر سے ملاقات ہوئی، اور ان اسلامک اسکالر نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو درود و سلام کو اپنی مصروفیت بنا لیتے ہیں، جو درود و سلام کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کی ضروریات غیب سے پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔